بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں دو سگے بھائیوں کا ایک دلچسپ واقعہ، ایک انمول واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور پھر ان دونوں بھائیوں کی نفرت محبت میں کیسے بدلی، اور ایک ترکھان نے اپنی سوچ سے، اپنے کردار سے اس نے ان دو بھائیوں کے درمیان کیسے صلح کروائی، اور ان دو بھائیوں کے درمیان جو نفرت تھی اس کو کیسے ختم کیا، اور اس ترکھان نے کیا کردار نبھایا۔ آپ اس پوری ویڈیو میں پوری تفصیل جانیں گے، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دو سگے بھائیوں کے دو بڑے بڑے زرعی فارم ایک ساتھ واقع تھے۔ دونوں 40 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہ رہے تھے۔ اگر کسی ایک کو اپنے کھیتوں کے لیے کسی مشینری یا کام کی زیادتی کی وجہ سے زرعی مزدوروں کی ضرورت ہوتی تو وہ بلا جھجک دوسرے بھائی کو کہہ کر اس کے وسائل استعمال کر لیتا تھا۔ ایک دن کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ ان میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا، اور معمولی سی بات سے پیدا ہونے والا یہ اختلاف ایسا بڑھا کہ ان دونوں میں بول چال تک بند ہو گیا۔ چند ہفتوں بعد ایک صبح ایسی بھی آ گئی کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے گالی گلوچ پر اتر آئے، اور پھر چھوٹے بھائی نے غصے سے بلڈوزر منگوایا اور شام تک دونوں گھروں کے درمیان ایک گہری اور لمبی کھئی کھود کر اس میں پانی چھوڑ دیا۔ اگلے دن ایک ترکھان کا وہاں سے گزر ہوا تو بڑے بھائی نے اسے آواز دے کر اپنے گھر بلایا اور کہا کہ وہ سامنے والا فارم ہاؤس میرے بھائی کا ہے، اور اس سے آج کل میرا جھگڑا چل رہا ہے۔ بھائی نے کل بلڈوزر سے میرے اور اپنے گھروں کا درمیانی راستہ کھود کر پانی چھوڑ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اور اس کے فارم ہاؤس کے درمیان تم 8 فٹ اونچی باڑ لگا دو، تاکہ میں اس کی شکل تو دور کی بات ہے اس کا گھر بھی نہیں دیکھ سکوں، اور دیکھو مجھے یہ کام جلد از جلد مکمل کر کے دو، جس کی میں تمہیں منہ مانگی اجرت دوں گا۔ ترکھان نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ مجھے پہلے آپ وہ جگہ دکھائیں جہاں سے میں نے باڑ کو شروع کرنا ہے، تاکہ ہم پیمائش کے مطابق ساتھ والے قصبہ سے ضرورت کے مطابق مطلوبہ سامان لا سکیں۔ موقع دیکھنے کے بعد ترکھان اور بڑا بھائی ساتھ واقع ایک بڑے قصبہ میں گئے، اور 3-4 متعلقہ مزدوروں کے علاوہ ایک ٹرک پر ضرورت کا سامان لے کر واپس گھر آ گئے۔ ترکھان نے اسے کہا کہ اب آپ آرام کریں اور یہ کام ہم پر چھوڑ دیں۔ ترکھان اپنے مزدوروں کاریگروں سمیت سارا دن اور ساری رات کام کرتا رہا۔ صبح جب بڑے بھائی کی آنکھ کھلی تو اس کا منہ لٹک گیا، کیونکہ وہاں 8 فٹ تو کجا 1 انچ اونچی بھی باڑ نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ وہ پریشانی میں چھوٹے بھائی کی طرف سے پچھلے روز کھودی گئی کھئی کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ وہاں تو ایک بہترین پل بنا ہوا ہے۔ جو ہی وہ اس پل پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پل کی دوسری طرف اس کا چھوٹا بھائی کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ چند لمحے وہ خاموشی سے کھڑا کبھی کھئی اور کبھی اس پر بنے ہوئے پل کو دیکھتا رہا، اور پھر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ چند سیکنڈ بعد دونوں بھائی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے پل کے درمیان آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دونوں بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو گرم گوشی سے گلے لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بھائیوں کے بیوی بچے بھی خوشی کے مارے اپنے گھروں سے نکل کر بھاگتے اور شور مچاتے ہوئے پل پر اکٹھے ہو گئے، اور دور کھڑا ترکھان یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اب بڑے بھائی کی نظر ترکھان کی طرف اٹھی، جو واپسی کے لیے اپنے اوزار سمیٹ رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ کچھ دن ہمارے پاس مہمان بن کر ٹھہر جائیں۔
لیکن ترکھان یہ کہہ کر چل دیا کہ اسے ابھی اور بہت سے پل بنانے ہیں۔ یہ ترکھان نے جب اس کو جواب دیا، یقین مانے اس طرح کی لڑائیوں میں معمولی سی توجہ درکار ہوتی ہے۔ اگر آج ہم بھائیوں سے ایک دوسرے کی شکایات سننے کی بجائے ان کے درمیان پل بنائیں تو یقیناً رشتوں کے درمیان دیواریں بننا بہت کم ہو سکتی ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، جو کہ بہت دلچسپ ویڈیو ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔